میں امام حسین اور ان کے خاندان کی قربانیوں کے بارے میں جانا، مگر شاید آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کربلا کے بعد اور ایک کربلا، اس ٹاپک پر ایک بہت ہی فکر انگیز بیان ہے، آپ اسے پہلے سنیں۔ بھائیوں، آج ایک نئی معلومات بہت سارے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور ہمارے ویورز کے لیے بھی یہ نئی معلومات ہوگی کہ پچھلے دنوں عاشورہ کے دنوں میں ہم نے کربلا کے بارے میں، امام حسین اور ان کے خاندان کی قربانیوں کے بارے میں جانا، مگر شاید آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی جس میں حضرت علی، پہلے کربلا تو وہ تھی جس میں حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گلے پر تیر چلایا گیا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال اور لازوال قربانی دے کر اسلام کو ایک نئی زندگی بخشی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی تھی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ایک مشکل سے کبھی کبھی گزرتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے اب فارغ ہو گیا میں، مگر سامنے ایک اور مشکل بعض اوقات انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ اس مشہور کربلا کے بعد ایک اور کربلا کیسے ہوئی؟ وہی عاشورہ کا دن تھا، وہی اہل بیت کا خاندان تھا، وہی کوفہ کے لوگ تھے، وہی ان کی بے وفائی تھی، وہی یزیدی تخت حکومت اور وہی اس کا ظلم و ستم تھا۔ فرق تھا تو صرف تاریخ کا اور افراد کا۔ پہلے کربلا میں قربانی دینے والے حضرت امام حسین تھے اور دوسری بار قربانی دینے والے آپ ہی کی آل میں سے آپ کے پوتے حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر ابن زیاد تھا، اس بار کوفہ کا گورنر یوسف بن عمر تھا۔ پہلے تخت حکومت پر یزید پلید تھا، اس بار تخت حکومت پر حشام بن عبد الملک برا جمان تھا۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی کہ ایسا دوبارہ بھی ہوا تھا۔ جی ہاں، حضرت زید بن علی، یہ حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے تھے۔ بہت ہی باکمال عالم دین، مفسر قرآن اور اس قدر بڑے محدث تھے کہ آپ کے شاگردوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یعنی کتنی بڑی ہستی ہوں گے جن کے شاگرد اتنے بڑے ہیں کہ پوری دنیا میں فقہ حنفی جو لوگ ہم جن کو فالو کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ حضرت زید بن علی کے شاگرد تھے۔ اچھا، زید بن علی جو تھے، یہ نبی پاک نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی، پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے میری نسل میں سے، اور یہ نبی پاک کو بڑے پیارے بھی تھے۔ یاد رہے کہ ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام حضرت زید ہیں، زید بن حارثہ، جن کا نام قرآن میں بھی آیا، ایک ہی صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے، اور نبی پاک نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا۔ ہوا کیا کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو رو دیے، حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ کر رو دیے، اور کہتے ہیں میرے اہل بیت میں سے ایک مظلوم ہوگا، اس کا نام بھی اس یعنی زید کے نام پر ہوگا۔ ابھی وہ والے زید آئے نہیں ہیں، لیکن نبی پاک حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ کر اس زید کو یاد کر رہے ہیں کہ میری آل میں سے، میری نسل میں سے ایک بندہ آئے گا جس کا نام زید ہوگا، اے زید وہ تمہارے نام پر ہوگا۔ اسی نام کا وہ مظلوم اللہ پاک کا کلمہ بلند کرتے کرتے شہید ہوگا اور اسے سولی دے دی جائے گی۔ نبی پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنے بعد آنے والے واقعے کی خبر دی اور فرمایا، اے زید بن حارثہ میرے قریب آ جاؤ، اللہ پاک میرے دل میں تمہاری محبت بڑھائے، بے شک تمہارا نام میری اولاد میں سے میرے محبوب زید کے نام پر ہے۔ نبی پاک اس آنے والے زید سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنا محبوب فرما رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ زید بن علی کون تھے؟ امام زین العابدین کے صاحبزادے کون تھے؟ معاملہ تھا 122 ہجری کا، یعنی تقریباً کربلا کے واقعے کے 62 سال بعد 62 ایئرز اور گزر گئے، پھر یہ واقعہ ہوا۔ زید بن علی جو تھے وہ مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یزید، اس وقت کا جو یزید ہے حشام بن عبد الملک، پہلے والے یزید کی طرح وہ بھی دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ امت کو نیکی کی دعوت دیے بغیر، برائی سے منع کیے بغیر
دنیا سے جاؤں اور اپنے نبی کے پاس پیش ہو جاؤں, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کوئی دین کی خدمت نہ کروں, یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم سب بھی غور کریں, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مگر اپنے حصے میں کیا ایسا کام کیا ہے جو ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کر سکیں گے. کئی خوش نصیب نیکی پھیلا رہے ہوتے ہیں, برائیوں سے منع کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو اچھے راستے پر چلا رہے ہوتے ہیں, خود بھی نیکیاں کرتے ہیں, دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, بس کاروبار کرنا ہے, نوکری کرنی ہے, فیملی کے وقت گزارنا ہے اور ویسے ہی دنیا سے چلے جانا ہے. اپنی زندگی میں کوئی مقصد بنائیے, کچھ ایسا چراغ جلا کے جائیے کہ جب آپ قیامت کے دن جائیں تو ہم بھی امام حسین سے ملاقات ہو تو عرض کر سکیں کہ آپ نے تو اپنے نانا کے دین کے لیے خاندان لٹا دیا, میں بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں. مگر بدقسمتی سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دین کی خدمت تو نہیں کر رہے, مگر ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. مسلمانوں کو آج برا کہا جاتا ہے, نہیں کہا جاتا کہ یار مسلمان سے ذرا کاروبار سوچ سمجھ کے کرنا, پیسے ٹائم پہ نہیں ملتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. سوچے وہ لوگ کہ جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ملکوں کی پروڈکٹ نہیں خریدتے, کہتے یار غیر مسلموں کی پروڈکٹ لے لو, جو لکھا وہ نکلے گا اندر سے, دوائی صحیح ہوگی. لیکن یہ لوگ جواب نہیں دیں گے کہ جن کی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے تنگ, اسلام کے بارے میں بری بات کر رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے میری وجہ سے کوئی میرے دین کو برا کہہ رہا ہے تو میں قیامت کے دن نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤں گا. حضرت یہ جو زید تھے, زید بن علی, کہتے میں نبی پاک کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا اگر میں امت کو نیکی کی دعوت نہ دوں اور برائی سے منع نہ کروں. بہرحال اب کیا ہوا, وہی کوفہ والے تھے, اب خط نہیں لکھے انہوں نے, کیونکہ امام حسین کو تو خط لکھ کر بلا لیا تھا, اب خود آ گئے مدینے حضرت علی بن زید بن علی کے پاس اور کہتے ہیں حضور ہمارے ساتھ چلیں اور ہماری بیعت, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. مگر جب حضرت زید بن علی کوفہ پہنچے تو ان بے وفاؤں نے ایک عجیب سا سوال کیا. آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. کوفہ والے حضرت علی بن زید سے پوچھ رہے ہیں, زید بن علی سے پوچھ رہے ہیں. تو حضرت زید بن علی نے کہا کہ میں حضرت فاروق, حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق سے محبت رکھتا ہوں, اور جو ان سے بیزار ہو میں ان سے بیزار ہوں. تو ان کوفہ والوں نے کہا کہ اگر آپ یہ خیال رکھتے ہیں ان کے بارے میں تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. عین وقت پر آپ سے بے وفائی کی اور اب حضرت زید کے ساتھ صرف 200 افراد باقی رہ گئے. وہی 10 محرم کا دن تھا اور یوسف بن عمر نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت زید کو اسی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جس بے دردی سے امام حسین کو شہید کیا. بلکہ آپ کو جب دفنا دیا گیا آپ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی, آپ کو قبر سے نکالا گیا, مگر سبحان اللہ آپ کے جسم کو بے لباس ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا کہ ایک مکڑی نے آپ کے جسم کے گرد پورا جالا بن دیا تاکہ آپ کا جسم بے لباس نہ ہو. وہاں بھی آپ کی یوں سمجھیے کرامت ظاہر ہوئی. مگر استغفر اللہ, جن لوگوں کو عقل نہیں ہوتی پھر ان کو یہ نشانیاں بھی نظر نہیں آتی. تو یہ میرے امام حسین کا خاندان ہے جس نے ایک قربانی نہیں دی, ایک خاندان نہیں لٹایا, بلکہ اس نسل نے دین کی سربلندی کے لیے بار بار قربانیاں دیں. شاعر کہتے ہیں نا, گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے, گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے, جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اتنا مبارک خاندان, اتنا عظیم خاندان, اور اس پر آزمائشیں کیسی ہیں. یہ خاندان اور یہ گھرانہ پتہ ہے کیسا ہے. جبریل امین کہتے ہیں, حضرت جبریل امین جو کہ فرشتوں کے سردار, اور یاد رہے حضرت جبریل امین وہ ہیں جنہوں نے ہر نبی سے ملاقات کی ہے, جو ہر نبی کے صحابی رہے ہیں, جنہوں نے ہر نبی کو اور ان کے گھرانے کو دیکھا ہے. ان کے پاس تو کمال کا ایکسپیرینس ہے نا. مگر ان تمام زمانے والوں کو دیکھ کر جبریل امین کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها, میں نے زمین کے مشرق اور مغرب چھان ڈالے. فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی انسان نہیں دیکھا. ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم, اور بنو ہاشم کے گھر سے افضل کوئی گھر نہیں دیکھا. یعنی نبی پاک بھی سب سے اعلیٰ ہیں, ان کا گھرانہ بھی سب سے اعلیٰ ہے. یہی بات اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں لکھی نا, یہی بولے سدرہ والے
چبنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ اکبر، ایسی عظیم ہستی، ایسا عظیم خاندان، مگر آزمائشیں تو دیکھیں کیسی ہیں۔ یہاں ہم سب کے لیے درس ہے کہ خاندان نبوت نے قربانیاں دے کر دین کو بچایا ہے۔ میں اور آپ اس دین کی خدمت کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ سوال بھی بنتا ہے۔ اور دوسری بات، ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایک بچہ حافظ بن جائے، کوئی ایک بچہ عالم بن جائے، کوئی ایک نمازی ہو تو باپ کہتا ہے ایک بچہ نمازی بنا نا، باقی تو ہم سارے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے خاندان میں ایک بندے کو لگا دیا نیکی کی طرف، باقی وہ ہمارے سارے کام وہی کر دے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ امام زید بن علی نے یہ نہ سوچا کہ میرے نانا جان، میرے امام حسین اور ہمارے خاندان والوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی، اب ہمیں قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اس قربانی کے لیے پھر تیار ہو گئے، وہ پھر دین کے لیے آگے بڑھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر خاندان کا کوئی فرد نیکی کے راستے پر چل بھی پڑے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے نیکی نہیں کرنی ہے۔ بھائی نمازیں تو سب نے اپنی اپنی پڑھنی ہے نا۔ خاندان میں ایک نمازی تو کیا ساری نمازیں سب کی وہ پڑھ لے گا؟ اگر کوئی بندہ نیکی کے راستے پر ہے تو کیا سارے میرے گناہ کرنے کی مجھے پرمیشن مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے اگر آپ کی فیملی میں کوئی نیکی کی طرف ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی حافظ بن رہا ہے، کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر آپ بھی کیجئے۔ ایک کر رہا ہے باقی سارے فارغ ہو جائیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ پورا کا پورا گھرانہ جو ہے وہ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے آیت سنی تھی، واقعہ تو سن لیا، اب ہم سب کے لیے میسج کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو، بیماری دیکھ کر تمہاری آہیں بلند ہو جا رہی ہوں، تنگی اور مشکلات دیکھ کر تم چیخو پکار بچا دو، زندگی کے دکھ درد، تکلیفیں، بھوک پیاس، اپنوں کی جدائی، محبت کے دعوے داروں کی بے وفائی تمہیں اندر سے ہلا کر رکھ دے، مگر آگے قرآن نے کیا کہا؟ فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آزمائش آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، مگر ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کوئی بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہے، اس میں کوئی بہت بڑی بھلائی ہے۔ ہمیں برا لگ رہا ہے مگر ہم نہیں جانتے کہ رب نے ہمارے لیے اس کے اندر کیا چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں یہ بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں اس آزمائش پر صبر کرنا ہے۔ آج کل دنیا میں آزمائش کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، رکاوٹ، ہرڈل۔ یار یہ کام کر رہا تھا، ہرڈل آ گئی، یہ مشکل آ گئی۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دیوار نہیں آئی ہے آپ کے کام میں، یہ دروازہ آیا ہے، یہ ایک اور راستہ آیا ہے۔ ایک سائنسدان کے بارے میں آتا ہے، جب جو بلب ایجاد کر رہا تھا تو 1000 بار 999 بار اس نے بلب کے لیے کوشش کی اور ہر بار وہ تجربہ فیل ہو گیا۔ تو اس کے شاگردوں نے کہا کہ ہم تو 1000 بار فیل ہو گئے۔ اس نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو، ہمیں 1000 بار یہ سیکھنے کو ملا کہ اس طریقے سے بلب نہیں بنے گا، اب کسی اور طریقے سے بنے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد اس نے بلب کو ایجاد کر لیا۔ یہ جو تکلیفیں ہیں نا، مشکلیں ہیں، نقصان ہے، ٹھوکر ہے، یہ سکھاتی ہے کہ اب یہ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں نا بہت سے بزرگ اپنے بچوں کو کیسے بتاتے، بیٹا میں نے یہ کیا تھا، نقصان اٹھایا، تم مت کرنا۔ تجربے کار لوگ یہی تو بتاتے ہیں نا کہ میں نے یہ مسٹیک کی تھی، اب آپ مت کیجئے گا۔ اگر مسٹیک نہ کرتے تو سیکھتے کہاں سے؟ دنیا کو کیسے سکھا رہے ہو؟ اپنے بچوں کو آپ کیسے بچا رہے ہیں؟ بھائی آپ اپنے بچے کو کیوں کہتے ہیں کہ گرم چیز پر، گرم پتیلی کو ہاتھ مت لگانا؟ وائے؟ کیونکہ کبھی آپ نے لگائی ہوگی نا، آپ کا ہاتھ جلا، اب آپ چاہتے ہیں میرے بچے کا ہاتھ نہ جلے۔ تجربہ کیا تو پتہ چلا نا۔ تکلیف میں ہمارے لیے خاص درجہ ہے، جس تک ہم ان آزمائشوں کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پھر مزید 3 دن قید و بند میں رہے، شہادت کا رتبہ پایا اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے، بڑی انعام حاصل کرنے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اور قرآن نے بھی اس کو اس طرح سمجھایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، 2 نمبر پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 214، رب فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم،
کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے جیسے لوگوں کی حالت نہیں آئی ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم ایسے ہی چلے جاؤ گے جنت میں. پھر آگے کیا فرمایا؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا اور انہیں جب کیا ہوا، پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو قانون قدرت بتا دیا ہے کہ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں تمہیں لازمی آزمایا جائے گا. جیسے پہلے انبیاء کرام پر مشکلات آئیں تم پر بھی آئیں گی. بلکہ سورہ عنکبوت میں تو اس بات کو اور کھول کے بیان کر دیا. فرمایا افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. ترجمہ کنز العرفان، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنی سی بات پر چھوڑ دیا جائے گا، اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتا ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہاں ایمان لائے ہو، مسلمان ہیں تو اب صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر چھوڑ نہیں دیے جائیں گے. آزمائش آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، مشکلات سے گزرنا ہوگا، اللہ کی رضا کی خاطر فجر میں بستر چھوڑنا ہوگا، نفسانی خواہشات بھی مارنی ہوں گی، عبادات کے لیے مشقت بھی اٹھانی ہوگی، رمضان میں روزے رکھنے تو پیاسا بھی رہنا ہوگا، اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر اپنے نفس کو قربان بھی کرنا ہوگا. یہ سب چیزیں جب کلمہ پڑھا ہے تو یہ کرنی ہوں گی. کہتے ہیں نا شاعر، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ارے ایمان لائے ہو تو اب تیار رہنا، اب مشکلات آئیں گی، مگر ایمان والے مشکلات پر صبر کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ واویلا کرتے ہیں. ایک حدیث پاک کمال کی ہے، آقا فرماتے ان اللہ لا یجرب احدکم بالبلاء وهو اعلم به. فرمایا بے شک اللہ پاک آزمائش کے ذریعے تمہاری جانچ فرماتا ہے، حالانکہ وہ تمہیں خوب جانتا ہے. پھر یہ جانچ کیوں ہوتی ہے؟ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جیسے تم اپنے سونے کی جانچ آگ کے ذریعے کرتے ہو. ارے جب سونا چیک کروانا ہوتا ہے سونار کے پاس جائیں، اسے بھٹی میں ڈال دیتا ہے، کھوٹا الگ ہو جاتا ہے، کھرا الگ ہو جاتا ہے، سچا الگ ہو جاتا ہے. تو گویا آپ کو سونا بنایا جا رہا ہے، آپ کو جناب کندن بنایا جا رہا ہے، آپ پر آزمائشیں بھیجی جا رہی ہیں تاکہ اگر گندگی ہے تو وہ صاف ہو جائے اور بارگاہ الہی میں بندہ کھرا ہو کر جائے. اور سبحان اللہ، نبی پاک نے فرمایا جب یہ جانچ ہوتی ہے نا، ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کوئی خالص سونے کی طرح ہوتا ہے، جب اسے آزمائش کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے تو سنہرا اور چمکدار ہو کر نکلتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے گناہوں آزمائش کے ذریعے گناہوں سے پاک کر دیا. ہم گناہ تو کر دیتے ہیں نا، خطا کار ہیں، تو آزمائش آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، کاروبار میں مشکل آئی، فیملی میں پرابلم آئی، صبر کرو گے تو جو گناہ ہوئے نا وہ نکل جائیں گے. سونے میں سے گندگی نکل جاتی ہے نا، خالص سونا بن جاتا ہے جب اس کو پگھلا کر واپس سالڈ کرتے ہیں. آپ کو سالڈ بنانے کے لیے آزمائش آئی ہے، گندگی دور کرنے کے لیے آئی ہے. اور نبی پاک فرماتے ہیں جبکہ کوئی سیاہ سونے کی طرح ہوتا ہے، آزمائش کی بھٹی سے گزارنے کے بعد چمکدار نہیں ہوتا، کالا سیاہ ہو جاتا ہے. فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے. اب ناکام کون ہوتا ہے؟ معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے شروع کر دیتا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو کفریہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں. کسی کے گھر میں حادثہ ہو جائے، میت ہو جائے، معاذ اللہ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ہمارا گھر ہی ملا ہے، ہمارا ہی بیٹا ملا، ہمارا ہی کاروبار تباہ ہو گیا، معاذ اللہ اللہ کے بارے میں ایسے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں تکلیف میں آ کر کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ تو ایمان ضائع کرنے والے جملے ہیں. تو ہمیں آزمائش میں کھوٹا نہیں بننا ہے، ہمیں کھرا سونا بننا ہے، اپنے اندر سے گندگی اور گناہوں کو دور ہونے دینا ہے. تو آزمایا جائے گا، اس کے لیے ہمیں ریڈی رہنا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں بے شک بڑے انعام بڑی آزمائشوں سے ہی ملتے ہیں. اس کو یاد کر لو، اس حدیث کو، بڑے انعام بڑی آزمائشوں سے ہی ملتے ہیں. جس کو بڑی آزمائش آئی ہے نا وہ سمجھ لے انعام بھی بڑا تیار ہے، تکلیف بھی بڑی اسی لیے آئی ہے
کہ اللہ نے اس کے بعد بہت شاندار آپ کے لیے راحت کا سامان رکھا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جملہ یاد ہو جائے نا کہ بے شک بڑا انعام بڑی آزمائش سے ملتا ہے۔ حضرت یوسف کا واقعہ آپ میں سے کئیوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ آپ بتاؤ نا یار کتنی آزمائشیں تھیں کہ ایسا شاندار راستہ اللہ نے اس قرآن کی پورے واقعے میں بیان کیا، ہمیں کامیابی کا روڈ میپ دیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی۔ اب دیکھیں نا پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ہیں اور مصر کا آپ کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، مگر اس کا روڈ میپ کیا تھا؟ پہلا پڑاؤ کیا تھا؟ پہلا پڑاؤ یہ تھا کہ آپ کنعان کے کنویں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ کنویں میں ڈلنے کے بعد اللہ نے وہاں سے نکالا نا، ابھی وہاں سے نکلے اگلا پڑاؤ کیا تھا؟ مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا، ایک اور تکلیف۔ اس پڑاؤ سے بھی اللہ نے نکالا۔ آپ محل میں پہنچ گئے، مگر محل میں پہنچے تو بادشاہ کی ملکہ کے جھوٹے الزامات، ایک اور آزمائش، ایک اور پڑاؤ۔ ہم کہتے دیوار آ گئی، دیوار نہیں دروازہ آیا ہے۔ یہ آزمائش کے بعد ایک اور دروازہ، آپ کو محل سے پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ کئی سال حضرت یوسف جیل میں رہے، ایک اور آزمائش۔ آپ دیکھو تو صحیح یار، ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک پرابلم۔ مگر اس آزمائش کے بعد جب دروازہ کھلا تو آپ ڈائریکٹ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سکھا رہی ہے، پکار رہی ہے کہ یہ روڈ میپ ہے، یہ راستہ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ آزمائش کے بعد راحت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک ہی بات کو دو بار کیوں کہا گیا؟ تاکہ دل میں بات قرار پکڑ جائے، پختہ ہو جائے۔ بخار آتا ہے، دو آسانیاں کیا آتی ہیں؟ جیسے بخار جاتا ہے جسم اسٹرانگ ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر مصیبت کے بعد دو آسانیاں آنی ہیں، مگر اس مصیبت پر صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد کامیابی کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آزمائش کو ہمیں کامیابی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزمائش کامیابی کیسے بنتی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب بھی آزمائش آئے نا تو اس کو سزا نہیں بلکہ تربیت سمجھیں۔ سوال کریں اپنے آپ سے، یہ نہ کہیں کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا، یار میں نے کیا کیا ایسا کیوں ہوا، بلکہ یہ دیکھیں کہ میرے اندر کون سی چھپی ہوئی صلاحیت ہے جو اس آزمائش کے ذریعے مجھے دکھائی جا رہی ہے۔ بہت مرتبہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اتنی بڑی مشکل کو بھی حل کر سکتا ہوں۔ آپ میں سے کئیوں کے ساتھ ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ کوئی مشکل آئی، بندے نے کہا یار ابھی کیسے حل ہوگی، مگر جب حل ہو گئی تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب آئندہ آئے گی مشکل تو میں اسٹرانگ ہوں، مجھے پتہ ہے یہ والی پرابلم کیسے حل ہوتی ہے، مجھے یہ پرابلم سکھا کر گئی، یہ مشکل بتا کر گئی، بلکہ اب دوسروں کو بتا رہے ہوتے تم پر بھی یہ پرابلم آئی ہے، گھبرانا نہیں، میں بھگت چکا ہوں اور نکل گئی تھی، ختم ہو گئی، ریلیکس ہوں میں۔ تو گویا یہ تو ٹریننگ ہوئی ہے نا۔ ایک جملہ میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا، بڑا کمال کا جملہ، شاید آپ کو بھی کام آ جائے۔ ایک بڑا پرابلم، ایک بڑی ایشو ہوا ہمارے ساتھ، تو میں ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، مجھے سمجھ لے اسٹرانگ کر دیا انہوں نے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ڈپریشن میں ہوگا، کوئی کاروباری، کوئی فیملی پرابلم، کوئی کسی مسئلے میں بعض اوقات بندہ گھبرا جاتا ہے، ڈاؤن فیل کرتا ہے۔ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ دیکھ لو، آزمائش چھوٹوں کو مٹانے آتی ہے، بڑوں کو بنانے آتی ہے۔ اب اگر دیکھ لو تم مٹ رہے ہو، تم ختم ہو رہے ہو، تو اس کا مطلب ابھی بڑے نہیں ہوئے، اور اگر بڑے ہو گئے ہو تو سمجھ لو یہ آزمائش تمہیں اسٹرانگ کرنے آئی ہے، تمہیں اور اوپر لے جانے آئی ہے، تمہیں اور تجربے دینے آئی ہے۔ اور یقین کریں جب آپ ایک آزمائش سے صبر کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اب ایسی 10 آ جائیں آپ کو وہ تنگ نہیں کرتی، کیونکہ آپ ایک بار اس سے گزر چکے ہیں۔ لوگوں کی مخالفت بعض اوقات ہوتی ہے، انسان ڈاؤن فیل کرتا ہے، مگر ایک بار وہ دور نکل جائے، اب 100 بار ایسا دور آ جائے، آپ کو پتہ ہے میں گزر چکا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ پرابلم کو فیس کیسے کرنا ہے۔ تو بہرحال قرآن کی اس آیت کو یاد رکھیے گا کہ ہمیں کبھی کوئی چیز بری لگتی ہے، مگر اللہ نے اس میں بڑی خیر چھپا رکھی۔ سو آپ نے سنا، سیم کہانی، سیم دین، بس تاریخ اور وقت کا فرق ہے۔ وہ کربلا 61 ہجری میں واقع ہوا تھا اور یہ 122 ہجری میں، دن بھی وہی تھا اور اولاد بھی سید الشہداء کے ہیں، یعنی حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادہ زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں نے بلایا، پھر کوفیوں نے عین وقت میں دھوکہ دیا، پھر وقت کے یزید نے انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بھی بہت کچھ باتیں آپ نے سنے۔ اچھا، اس بیان سے
آپ کو ایک سبق تو یہ ملا کہ یزید صرف وہ نہیں تھا جو حضرت امام حسین کو شہید کروائے، بلکہ ہر زمانے میں یزید ہوتا ہے، اور آج بھی یزید ہے اور یزید کے ماننے والے موجود ہیں جو یزید کی طرفداری کرتے ہیں، جو یزیدی کردار کو اپناتے ہیں، جو یزیدی اعمال کو اپناتے ہیں۔ سو ہمیں یزید اور یزیدیت اور یزیدی کردار سے اللہ پاک بچائے رکھے، حسینی کردار کو اپنانے کی توفیق عطا کریں، اہل بیت کے احترام اور ان کی محبت ہمارے دل میں بٹھائے۔ سو اسے شیئر کریں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم۔